اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الہی کہاں مشتاق کے ذلیل، کہاں بارگاہ رفیع و جلیل. تیری رحمتوں نے اٹھایا اسے، الیہ الوسیلہ سنایا جسے. وسیلے نے پھر اس کو پرواز دی، کرے عرض تجھ سے وہ آواز دی. وسیلے نے پہنچایا اس کو وہاں، ملک کی رسائی نہیں ہے وہاں. تیرے در پہ آیا وہ عبد ذلول، کرم سے تو اپنے کر لے قبول. توسل باسم حسنہ تمام، توسل باوصاف زیبا تمام. توسل باسم جلیل و عظیم، دعاؤں کو سن لے بلطف امین. توسل بنور مقدس صفات جناب محمد علیہ الصلاۃ. دعا مانگتا ہے بعجز و نیاز، سبھی پر تیرا باب رحمت ہے بات. سوا تیرے در کے نہیں کوئی در، تیرا لطف سب پر ہے شام و سحر. تو ہے سب کا مولا، تو ہے کارساز، ہر ایک تیرا بندہ تو بندہ نواز. غنی ہے تیری ذات سب ہے فقیر، تیرے در کا سائل صغیر و کبیر. جلی اور خفی کا نہ اٹھے سوال، خطا اور عمد کا مٹے ہر وبال. ہو جس دم میری جان تن سے جدا، زباں پر رہے نام جاری تیرا. تیرے ذکر سے قلب معمور ہو، تیرے نور سے چشم مسرور ہو. میرا جسم جب ہو دریا گوش خاک، رہے ساتھ اس دم تیرا نور پاک. لحد میں مجھے پھر نہ تکلیف ہو، جوابوں میں ہرگز نہ توقیف ہو. فنا الفنا ہو الہی نصیب، مقام رضا ہو الہی نصیب. لطائف ہو جاری تیرے نام سے، ہر ایک ذرہ تن کا لگے کام سے. رہے زندگی بھر یہی مشغلہ، اسی پر ہو یا رب میرا خاتمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز خواتین اور طالبات، اولاً تو آپ حضرات کے ساتھ اس نشست میں، چونکہ مرد حضرات کے ساتھ مسلسل 9-10 دن کی نشستیں ہو رہی تھی،
تو یہ مشورہ رہا کہ خواتین کے لیے بھی ایک نشست کا اہتمام رکھا جائے تاکہ آپ حضرات سے بھی کچھ گفتگو ہو اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکیں. تو اسی ضمن میں احباب نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے. معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ایمان سے ہم کو نوازا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نہیں نوازتا تو نہ جانے ہم کس مذہب میں اور کس مقام اور کس قوم میں ہوتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد نعمت ایمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا دوسرا بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. ورنہ تو ایمان اور عقیدہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کو نہ ملتی، اور یہ اللہ سے ہم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے یہ بن مانگے عطا فرمائی ہے. آدمی ایک چیز وہ ہوتی ہے جو مانگ کر لیتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مال و دولت ہے، کماتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، مگر ایمان اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اپنی جانب سے عطا فرما دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑا کرم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. ہمارے پاس سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کے لیے ہے سارے کام، خواتین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں اور سوسائٹی میں. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں مرد و خواتین کو یکساں طور پر ذکر فرمایا ہے. اور اکثر یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی خواتین کا حصہ نہیں ہے یا پھر خواتین پیچھے ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اگر بندہ آدمی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 نیکی دے، 2 نیکی دے، اور اگر کوئی خاتون نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ 1 نیکی دے، تب آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ڈسکرمنیشن ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ناانصافی کی ہے، یعنی آدمی کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، خواتین کو کم مل رہا ہے. معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے خواتین کی سہولت کے لیے ان کی ضروریات، ان کے کام کاج، ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اپنے دائرے کے اندر وہ ثواب عطا فرما دیا ہے جو مرد حضرات کو بڑی مشقتوں اور مشکلات کے بعد ملا کرتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہیں یا ان کی بہترین انداز میں دین سکھاتی ہیں یا صحیح طور پر ان کی تربیت کرتی ہیں، تو فرمایا اس خاتون کو جہاد کا ثواب ملے گا. آپ دیکھ لئیے پیرللی مرد حضرات ہے کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں اور اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بغیر کوئی زیادہ مشقت و محنت کے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہی ہے تو اللہ عز و جل گھر بیٹھے آپ کو جہاد کا ثواب دے رہا ہے. تو ایسے کئی معاملات ہیں. میں ایک مثال دیا ہوں آپ کے سامنے، ایسی بے شمار مثالیں اللہ عز و جل نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں بیان فرمائی ہے. تو معزز خواتین، اسلام میں خواتین کا بڑا اہم رول اور کردار ہے. جب ذمہ داری بڑی ہے تو پوسٹ بڑا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں. خواتین کے ساتھ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ذمہ داریاں آپ کی پوسٹ بڑھا دیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کون ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جب اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت جس کو جنت کہا جاتا ہے، اپنے دیدار کا مقام اور مکان جنت بنایا ہے، وہ جنت کو اللہ نے ماں کی قدموں کے نیچے رکھا ہے. تو معزز خواتین، آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو اتنا بڑا جب اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر ذمہ داریاں بھی بڑی ہوگی اور آپ کا کام بھی بڑا ہوگا. تو کام کیا ہے؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ بھئی ماں کی خدمت کر کر، ان سے محبت کر کر کے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہوا. دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، ایسی ان کی پرورش کریں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار بن جائیں.
وہ جنت کے حقدار بن جائے. یعنی آپ کی دن رات کی، کیونکہ دیکھیے کہ والد جو ہے ان کا وقت بہت کم گزرتا ہے گھر میں کمپیئر ٹو مدر. والد کا وقت بہت کم گزرتا ہے. والد دن بھر جاب کیے کرائے، پھر آ گئے رات میں اپنے تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر ہوتا یہی ہے، والد دن بھر جاب کر کے آئے، بھائی تھکے ہوئے ہیں، ڈسٹرب مت کرو ہے. تو پھر وہ آج کل تو فون کا آسانی ہو گئی ہے، تو فون ہاتھ میں رہتا ہے، بچے کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں. مگر ماں وہ ہوتی ہیں کہ جو بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی ماں کے ساتھ جتنا اٹیچ ہوتے ہیں، جتنا وقت گزارتے ہیں، شاید ہی کسی اور کے ساتھ گزارتے ہوں گے. جب آپ کے پاس اتنا پلینٹی آف ٹائم ہے آپ کے بچے کے ساتھ، آپ کے بچہ یا بچی دونوں کے لیے، تو اب ماں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے کہ وہ بھی پھر اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم، خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. معزز خواتین، اسلام میں کیا کوئی بھی سوسائٹی اور کمیونٹی میں خواتین اس سوسائٹی کا بیک بون ہوتی ہیں. جس قوم کی خواتین بہتر ہوتی ہیں اس کی نئی نسل بہتر پیدا ہوتی ہیں. ابھی میں کل غالباً ختم کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، تو چونکہ خواتین پر کام کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے کل یہ بات کہی ہے کہ مرد حضرات ہو سکتا ہے کہ عقیدہ بدل جائے، دوسرے عقیدے کی طرف چلے جائے، غیر سنی بن جائے، اس کے باوجود گھر پر اثر نہیں ہوتا اس کا. مرد باہر ہوگا کہ بھئی بولے گا گھر میں کہ بھئی نہیں یہ نہیں کرو، خواتین کہتی ہیں نہیں بھئی ہم ہمارے والدین سے، اپنے بڑوں سے یہی سلسلہ جو چلا آ رہا ہے کام، فاتحہ درود وغیرہ یہ ہم کرتے ہیں، ہم کرتے رہیں گے، ہم نہیں چھوڑتے. تو مرد بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اپنا آپ باہر وہ جو بھی عقیدہ ہے باہر رکھ لیتے ہیں، خواتین کا عقیدہ گھر میں چلتا ہے. اگر وہی خواتین بدل جائیں گھر کی، ان کا عقیدہ خراب ہو جائے، ان کا گھر کا ماحول خراب ہو جائے، تو پورے گھر پر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو معزز خواتین، خاتون کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. آپ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام کی اگر پچھلی تاریخ تھوڑی سی اگر آپ دیکھ لیں، تو ہر موقع پر سب سے بہترین کردار خواتین نے پیش کیا ہے. سب سے بہترین کردار نمونہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کردار اٹھائیں. وہ جو ہے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر پانی کے دریا میں پھینک دیتی ہے، دریائے نیل میں، اس لیے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس قدر ان کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں آپ. حالانکہ کوئی نبی نہیں ہے، خاتون کو اللہ نے نبوت نہیں دی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا مشقت والا کام ہے. لوگوں میں جانا، محنت کرنا، اپنی جان کی بازی لگانا، کبھی کوئی پتھر مارے گا، کبھی کوئی پاگل بولے گا، کبھی کوئی مجنون بولے گا، کبھی کوئی اللہ عز و جل نہیں چاہتا تھا کہ خواتین کو اس مشقت میں ڈالیں. یہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو اسلام میں خواتین کو نبی نہیں بنایا گیا. کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ وہ مشقت کا کام ہوتا ہے، مشکل کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ مشکل کام خاتون کو نہیں دینا چاہتا ہے. فرمایا کہ نبی نہیں بن سکتی مگر نبی کی ماں تو ضرور ہوتی ہے. نبی کی پرورش اس ماں کے آنچل میں اور اس کی گود میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے چل کر کے کبھی کوئی نبی بنتا ہے، کبھی کوئی ولی بنتا ہے، کبھی کوئی نیک اور صالح بنتا ہے. اس کا سارے کا سارا کریڈٹ اس ماں کو جاتا ہے جس نے اپنے بچوں کو سانچا، پرورش کی اور اس کو بہترین انداز میں اس کو ڈھالا ہے، اچھی تربیت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے حکم پر، اللہ کے اوپر توکل دیکھیں آپ. ہمارے پاس توکل ہونی چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے اسباب ہیں، سارے اسباب جو ہوتے ہیں اس کو اختیار کرنی چاہیے، مگر ایٹ دا اینڈ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ اے ام موسیٰ، اگر تمہیں کوئی مشکل نظر آئے، اپنے بچے کی جان کا خدشہ ہو، تو ایک بٹی اور باسکٹ میں رکھو اور ڈال دو، بٹی میں رکھو اور دریا کے حوالے کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو بٹی میں رکھتی ہیں اور دریائے نیل میں ڈال دیتی ہیں. قرآن کریم سورہ قصص میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. ڈال دیا انہوں نے. ان کا یقین تھا اللہ کی ذات پر. تو ہمیں بھی چاہیے خواتین کو کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھے. اپنا کام جو اختیار کرنا ہے کر لیں، دعا جتنی کرنا ہے کریں، کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے مراحل کو طے فرمانے والا ہے. ہوا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہاتے ہوئے فرعون کے دربار میں لے گیا. وہ جو حضرت موسیٰ کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا،
وہی موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظامات ایسے فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جب اللہ کا بندہ یا بندی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب ایسے پیدا فرماتا ہے۔ پہنچ گئے کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ پھر وہاں بھی ایک اور خاتون ہے حضرت آسیہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرما رہی ہیں، نیک و پاک باز خاتون۔ وہ بھی کیسے؟ اللہ کے دین پر چلنے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر سے مخالفت برداشت کر لی، اپنے شوہر کی تکالیف برداشت کر رہی ہے، قید کی صحبتیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے نوازا؟ فرمایا کہ ہم نے فرعون کو اذ قالت امرأۃ فرعون قالت رب ابن لی عندک بیتا، گھر سے نکال دیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا حضرت آسیہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آسیہ پریشان مت ہو، تم نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی ہے نا، ظاہری دنیا میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، دین پر چلنے کے لیے خاص طور پر تھوڑا مشکلات مصائب ہوں گے، آتے ہیں یہ، اور یہ دنیا زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی کی ایک پارٹ آف لائف ہے۔ کبھی کھٹا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی کوئی تنگی چل رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ جب اللہ کا بندہ یا بندی صبر کرتے ہیں تو معزز خواتین اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کیسے اسباب بناتا ہے۔ حضرت آسیہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اے آسیہ، اگر تمہیں اپنے گھر کا محل تھا، محل سے نکال دیا گیا، جیل اور قید میں ڈال دیا گیا، تو فرمایا کہ رب ابن لی عندک بیتا، اے اللہ مجھے یہ دنیا کا محل نہ ملے نہیں ملے کوئی بات نہیں، مجھے اپنی جنت کا ایک محل اور گھر عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وعدہ فرمایا، قرآن میں ذکر فرمایا، قرآن میں چنندہ خواتین کا ذکر ہے، ان میں ایک حضرت آسیہ کا ذکر ہے، نام سے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ امرأۃ فرعون کے نام سے ہے۔ پھر معزز خواتین حضرت مریم کا ذکر اٹھائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر نکاح کے بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا مرضی، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میری قدرت ہے کیا کہ اگر میں چاہوں تو حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا کروں، اگر میں چاہوں تو حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا کروں، اگر میں چاہوں تو بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کی طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اللہ کوئی سورس کا یا اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسباب ہو، وہ بغیر اسباب کے بھی سب کام کر سکتا ہے۔ تو معزز خواتین و طالبات، حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے، سارا ماحول خلاف ہو گیا ہے، کوئی آپ کو تانے دے رہا ہے، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی آپ کے اوپر پتھر برسا رہا ہے، مگر حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ اس پر صابر بن کر کے، شاکر بن کر کے اللہ کی بندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ظاہری زندگی میں ہمیں کوئی مشکلات نظر آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مخالفتیں ہوتی ہیں، خاندان میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے، مگر جو خاتون صبر کے ساتھ، جو بندہ یا بندی صبر کرتے ہوئے اللہ کی راہ پر ڈٹے رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، پھر جنتوں کا وعدہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا بھی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ پھر آج کا دن، آج چونکہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے یوم وصال کا دن ہے، 10 رمضان المبارک۔ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسلم خاتون اور ہر مسلم لڑکی بچی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ دو کے کردار کو ضرور پڑھیں۔ یہ آپ کی زندگی کا بہترین رول ماڈل ہیں یہ لوگ۔ کوئی آپ کے سیریل کی کوئی خاتون یا کوئی ایکٹریس آپ کی رول ماڈل نہیں ہو سکتی، آپ کی یہ رول ماڈل نہیں ہو سکتی۔ سیدہ کائنات کی آپ زندگی پڑھیے، حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی پڑھیے، کیسی مالدار خاتون، بہتر عرب کی سب سے مالدار خاتون، پیسے والی خاتون ہے۔ پہلے نکاح ہو چکے، 2 نکاح ہو گئے، دونوں بھی، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کا طلاق ہو گیا، اب تیسرے کے لیے کئی لوگوں نے دعویٰ دیا، آپ کے پاس بڑے بڑے لیڈرز نے، بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے لوگوں نے، مالداروں نے آپ کے پاس رشتہ بھیجا کہ اے خدیجہ بنت خویلد آپ ہم سے نکاح کریے۔ حضرت خدیجہ نے منع کیا اور اپنی ساری زندگی تجارت اور کاروبار پر وقت لگایا۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ سلیپنگ پارٹنر ہم جس کو کہتے ہیں آج کے دور میں، کہ بھئی آپ بیٹھتی مکہ مکرمہ میں، مال وغیرہ دے کر کے روانہ فرماتی، انویسٹمنٹ ہوتا، لوگوں کو ہائر کرتی اور روانہ فرماتی، آپ کا یہ کام تھا۔ جب وہی خدیجۃ الکبریٰ جس نے بڑے بڑے لیڈرز کو کے رشتوں کو نکار دیا، انکار کر دیا کہ بھئی میں نہیں کروں گی نکاح، جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اپنے غلام میسرہ سے سنا کہ حبیب پاک تو وہ ہیں جب بات گفتگو کرتے ہیں
تو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اصول ایسے ہوتے ہیں, جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں, کھاتے ہیں تو ایسے کھاتے ہیں. حالانکہ مالی طور پر فائنینشیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ویک ہیں, کوئی ظاہری آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے. آپ حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر کے بیچ رہے ہیں, ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رضی اللہ عنہا کے پاس, مالدار خاتون ہیں. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر انہوں نے دیکھا, کردار دیکھا, تو وہ خود اتنی امپریس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے, اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دین کو فوقیت دینا, کیریکٹر کو فوقیت دینا سب سے اہم ہے. آج آپ حضرات کے بچے چھوٹے ہیں, کل ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد بڑے ہوں گے جب, تو آپ کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ کے بچوں کا نکاح کرنا, شادی کرنے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہوگی. تو یاد رکھیے آپ کو اس وقت دینداری کو فوقیت دینا ہے. یہ ہم لوگ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا رشتہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے, خواتین جب لڑکیوں وغیرہ کا, پھر جب بعد میں بات بڑے آتی ہے اپنے خود بچوں وغیرہ کی, تو دیکھتے ہیں نہیں بھائی فائنینشیلی تھوڑا اسٹرانگ ہونی چاہیے, ایسا ہونی چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. ہمارے پاس دنیاوی غرض ہوتی ہے, ساری دنیا کی ہماری نظر میں ہوتی ہے, دنیا ایسی ہو, دنیا میں ایسا ہو, ویسا ہو. دنیا داری کی طرف ہم اپنی ساری چیزوں کو فوکس کیا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ دنیا آج ہے کل چلی جائے گی. آج مال ہے آپ کے پاس, کس کے ساتھ مال رہا ہے؟ فرعون کا مال اٹھا کر کے دیکھیں کہاں پر ہے. قارون و حامان کو اٹھا کر کے دیکھیں, اتنے مالدار لوگ تھے. وہ دور کی مثالیں جانے دیجئے, آپ اپنے شہر کے, اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. قلی قطب شاہ کو اٹھا لیں, آپ اورنگزیب کو اٹھا لیں, حیدرآباد کے نظام کو اٹھا لیں, کیا ہے ان کے پاس؟ جب دنیا چھوڑ کر گئے تو 2 ہی کپڑوں میں جانا پڑے گا. کوئی مال و دولت لے کر کے نہیں جاتا, سونے کے کوئی ہار پہن کر نہیں جائے گا, ریشم اور حریر کا کوئی کفن لے کر کے نہیں جاتا. ہر ایک کو وہی 2 کپڑوں میں جانا ہے, ہر ایک کو اسی قبر میں دفن ہونا ہے, سب چھوڑ کر جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا داری, کب تک دنیا رہے گی؟ دنیا آج ہے کل ختم ہونے والی ہے, کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے, سب ختم ہونے والا ہے. ہم جب چھوڑ کر جائیں گے تو اچھی کیا چیز رہے گی جو آپ کے کام وہاں پر آئے گی؟ آپ کی نیک اور صالح اولاد کام آئے گی. آپ نے جو اولاد کو اچھی تربیت دی ہے, اچھی چیزیں سکھائی ہے, وہی آپ کے کام آنے والی ہے. میری محترم بہنوں اور خواتین, آپ کا جو سب سے بہترین سرمایہ ہوگا وہ آپ کی بہترین اولاد ہوگی. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایصال ثواب, میں تو کہتا ہوں ایصال ثواب عذاب بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ آپ نے کوئی اچھا کام بچوں کو سکھایا اور بچے آپ کے بات کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا, یہ ایصال ثواب ہے. اگر آپ کی وجہ سے بچوں نے کوئی غلط تربیت سیکھی ہے, غلط کام سیکھا ہے, تو معزز خواتین یہ ایصال عذاب کی شکل میں آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اگر وہ عمل کرتے رہیں گے تو اس کا عذاب آپ کو ملتا رہے گا. تو معزز خواتین و طالبات, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دینداری کو فوقیت دی. جب نکاح کیا تو سب کچھ اپنے شوہر کے نام نچھاور کر دیا, لٹا دیا سب کچھ. کیسا لٹایا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تشریف لائے, گھر واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو رواں ہو رہے تھے, رو رہے تھے. تو حضرت بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی باہر اپنے جو غلام ہے, یعنی اپنے جو مسلمان ہے جو ایمان لا چکے, غریب ہے جس کی وجہ سے کفار مکہ ان کو ستا رہے ہیں, ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, وہ دیکھ کر آیا ہوں. میرا دل ملول ہے, آنکھ سے آنسو جاری ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں ان کو آزاد کرا سکوں. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں ایک طرف بیٹھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بیٹھے تھے, بیچ میں تھوڑی جگہ گیپ تھا. وہ فرماتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اندر گئی, ماں اشرفیاں لے کر آئی. اشرفی جو ہیں گولڈن کوائن کو کہا جاتا ہے, سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے. آج کے اگر ریٹ کے حساب سے آپ ایک اشرفی, ایک کوائن کا, ایک اشرفی کا جو ویٹ ہوتا ہے آج کے گولڈ کے اعتبار سے 4.76 گرام ہوتا ہے, یعنی تقریباً 5 تولے کا ایک اشرفی ہوتا ہے آج کے دور کے حساب سے. تو عمومی جو سرخ اشرفی ہوتی ہے وہ 1 تولے کی ہوتی ہے, 1 تولہ سونا ہوتا ہے. اگر 1 تولہ بھی سونا اگر آپ اندازہ لگائیے
تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ایک طرف بیٹھا ہوا ہوں, حبیب پاک دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ لا کر درمیان میں دینار یعنی اشرفیاں ڈالنے لگی, دینار لا کر ڈالنے لگی, اپنے پاس کے مال اللہ نے بہت نوازا تھا, لا کر ڈالنے لگی, ڈالتے جا رہی ہے, لا کر ڈالتے جا رہی ہے, ڈالتے ڈالتے اس قدر ڈالا آپ نے کہ وہ فرماتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو گئی, یعنی میں حبیب پاک کو دیکھ نہیں سکتا تھا, مجھے دیکھنا تھا تو آگے رائٹ یا لیفٹ ہو کر کے دیکھنا پڑتا تھا, یعنی اس قدر اشرفیاں لا کر کے ڈالی, سب کچھ نچھاور کر دیا. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ لے جائیے, یہ میرا مال کس دن کے لیے ہے, یہ آپ ہی کے لیے ہے, یہ لے جائیے, لے جا کر کے اپنے جو غلام ہے جن کی وجہ سے آپ پریشان ہے ان کو لے جا کر کے آزاد فرما کر کے آئیے. معزز خواتین, یہ ہے کردار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا, اور وہی خدیجہ رضی اللہ عنہا آج جن کا یوم وصال ہے, اتنی مالدار خاتون اپنی شوہر کی خدمت میں اور دین کی خدمت, شوہر سے زیادہ دین کی خدمت بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ دین کے لیے ان کا جو کردار ہے, ان کی جو ان کی قربانیاں ہے, انتقال کا دن پہنچتا ہے. آپ کی سہیلی نفیسہ آتی ہیں, آ کر کہتی ہیں کہ اے خدیجہ میں ابھی عرب کے لیڈرز کے پاس سے آ رہی ہوں, اور عرب کے لیڈرز کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ خدیجہ نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا, اسلام لا چکی, ہم سے مخالفت کی ہے, تو ہم بھی ایک یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خدیجۃ الکبریٰ کو مکے میں دفن ہونے نہیں دیں گے. ہم پروٹوکول کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ ان کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے, کوئی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا, اور کوئی ان کو ان کے گھر جو ہے تعزیت کے لیے نہیں جائے گا, ہم ان کو دفن ہونے بھی نہیں دیں گے مکے کے شہر میں, نہ کفن دیں گے نہ کچھ دیں گے. تو حضرت نفیسہ سہلی تھی, وہ بھی حالانکہ اسلام لا چکی تھی, انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم نے ایمان کے لیے اسلام کے لائے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کے لیے کیا کیا خدمات کی مجھے پتہ ہے, مگر صرف ایک وقت کے لیے میرے سامنے کہہ دو کہ تم نے غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا, بس اتنا کہہ دو, میں جا کر کفار مکہ کو کہہ دوں گی کہ بھئی خدیجہ نے ایسے ایسے کہا, تو وہ جو ہے اپنی عرب کی بیٹی کا جنازہ بڑے دھوم سے نکالیں گے, اہتمام کے ساتھ اس کا تمہارا پروٹوکول کریں گے, تمہیں جو ہے لاسٹ جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ادا کریں گے, تمہاری تعزیت کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. چونکہ خواتین کے ساتھ اس دور میں بڑا برا سلوک ہوا کرتا تھا, اور خواتین کے ساتھ جو ہے ایسا کسی خاتون کے جنازے کا اہتمام کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی اس دور میں. اب وہ دور تھا کہ وہ تو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو باعث عار سمجھا جاتا, شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا, تو وہ زندہ لڑکیوں کو قبر میں دفن کر دیا کرتے. وہ دور تھا, اس دور میں خاتون کی عزت و اکرام کس قدر بڑا معنی رکھتی ہے آپ اندازہ لگائیے. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہیں, بستر پر ہے, علالت میں ہے, اور اب کچھ وقفے کے بعد ان کی دنیا سے رخصتی ہونی ہے. اپنی بیٹیوں کو کہا اور خود حضرت نفیسہ کو کہا کہ مجھے اٹھا کر کے بٹھاؤ. اٹھ کر بیٹھ گئی, بیٹھ کر حضرت نفیسہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور ہلایا, جھنجھلایا ان کو, ہلا کر کے فرمایا اے نفیسہ خدا کی عزت کی قسم میں نے غلطی سے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں نے ہزاروں مرتبہ میرا ہوش اور خرد, میرا عقل, فہم, ہر چیز نے میرا طواف کیا ہوگا تب جا کر کے میں نے حبیب پاک کا کلمہ پڑھا ہے. اگر مجھے عرب کا کوئی آدمی جنازے میں نہ آتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے لیے محمد مصطفیٰ کافی ہے. اگر مجھے عرب کے لوگ جنازے مکے میں دفن ہونے نہ دیں تو اللہ عز و جل اپنی جنتوں میں مجھے جگہ دے دے گا. اگر وہ لوگ مجھے کفن نہ دیں تو مجھے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلی کالی کمبلی کافی ہے جس میں میں دفن ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی آخر وقت کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر لیتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ بھئی چلو زندگی میں ہو گیا سو ہو گیا, آخر وقت ہے کمپرومائز کر لیں. معزز خواتین, خدیجۃ الکبریٰ کا کردار دیکھیں رضی اللہ عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی ملے نہ ملے, میرے آقا اور میرا خدا اور میرے حبیب مجھ سے راضی ہیں, یہی میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت بی بی ام رقیہ ہے حضرت, یا ام کلثوم ہے, فرمایا کہ جاؤ جا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ میرا آخر وقت ہے, اپنی کمبلی مبارک دے دیں کہ مجھے کمبلی مبارک میں میری تدفین عمل میں لائی جائے. معزز خواتین, یہ کردار ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا دین کے لیے. ہمارے پاس بھی آ جاتا ہے, کبھی کئی مسائل آ جاتے ہیں ہمارے پاس, ایک طرف دین آ جاتا, ایک طرف سوسائٹی ہے, سماج ہے, خاندان ہے, سسرال ہوتا ہے, کئی چیزیں آ جاتی ہے.
مگر یاد رکھیں کہ آپ کو فوقیت دینا ہے دین کو. آپ اگر دین کو فوقیت دیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے راستے آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولے گا. ہم یہ سمجھتے بھائی ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے. یاد رکھیں کہ بچنے کا راستہ ہے. بچنے کا آپ کے پاس، آپ جب کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ سارے راستے خود بخود بنائے گا. مگر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی سی آپ کو مشقت ہوگی. یقیناً آپ کو شیطان روکے گا، سماج روکے گا، سوسائٹی روکے گی. آپ سمجھتے ہیں، خواتین اکثر یہ سمجھتی ہیں نہیں بھائی ہم تو شوہر کے انڈر ہوتی ہیں، شوہر جو بولے سننا ہوتا ہے. نہیں، آپ اگر اڑ جائیں گی، اگر آپ چاہیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ طاقت دیا ہے کہ آپ چاہے تو شوہر کو بھی سدھار سکتی ہے، چاہے تو اولاد کو بھی سدھار سکتی ہیں. مگر آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ حوصلہ ہونی چاہیے کہ بھئی نہیں مجھے کرنا ہے. آپ طے کر لیں گی نا تو پھر وہ ہو کر رہے گا. آپ کو میں ایک لائیو ایک پریکٹیکل اگزامپل کہتا ہوں، جو میں ایک خاتون میرے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے. ان کے شوہر سگریٹ پیا کرتے تھے، شوہر سگریٹ پیتے تھے. اب خاتون چاہتی تھی کہ بھئی شوہر کا سگریٹ چھڑائے. ایک تو یہ کہ بات غلط ہے، سگریٹ پینا مکروہ ہے، کچھ لیول پر جا کر کے حرام بھی ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے یہ پینا جائز نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بھئی دینی معاملے میں ایک فطری طور پہ بھی چونکہ اس کی اسمیل وغیرہ خراب ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کراہیت ہوتی تھی. مگر شوہر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. شوہر کہتے ہیں بھئی میں وہ چین اسموکر ہوں، میں نے نوجوانی سے شروع کی ہے، اب میں اگر چھوڑوں گا تو میری طبیعت خراب ہوگی، فلاں ہوگی. بہرحال ان کے اپنے بہانے. تو اس خاتون نے کیا کیا کہ بھئی ٹھیک ہے شوہر پی رہے ہیں، بولی جب تھک گئی وہ، تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس نے اپنے چھوٹا بچہ، بالکل چھوٹا ہے بچہ، وہ بچے کے ہاتھ سے سگریٹ کو بھیجا، لے جا کر کے بابا کو سگریٹ دے کر آؤ. تربیت کا، شوہر کو اثر انداز کرنے کا طریقہ کار. سگریٹ دے کر کے بچے کو کہا کہ بابا کو دے کر آؤ. چھوٹا بچہ ہے، بالکل اس کو عقل اور فہم نہیں ہے. بھیجا. وہ بچہ گیا، جا کر کے بابا کو، والد کو دے دیا. والد دیکھتے ہی غصہ آگ بگولا ہو گئے. کون دیے یہ؟ بولے ممی. ممی کو بلایا، ممی کو فل ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی کہ بھئی ہاں تم بچے کو، اتنے چھوٹے بچے کو کیسے دیے سگریٹ. بہرحال خاتون نے پوری بات سن لی. سننے کے بعد کہا کہ دیکھیے آج میں آپ کے بچے کے ہاتھ سے بھیجی سگریٹ تو آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیے، آپ خود نہیں چاہتے، آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ پیے. مگر جب آپ کو یہ پیتا ہوا دیکھ رہا ہے تو کل کے دن ضرور پیے گا. تو میں چاہتی ہوں ابھی سے تھوڑا سا اس کو پریکٹس ہو جائے، وہ یوز ٹو ہو جائے، تو دین لین میں اس کے آسانی ہو جائے. شوہر کے دل کو بڑی بات لگی ہے کہ یقینی صحیح بات ہے، یہ آج بچہ لا کر دیا ہے، کل اگر میرے سامنے ہی بیٹھ کر پی لے گا تو مجھے کیسا لگے گا. تو اس نے اس دن سے ارادہ کر لیا شوہر کہ بھئی میں چھوڑوں گا. اس نے وائف کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے تھوڑا ٹائم دو، آپ آہستہ آہستہ، کیونکہ امیڈیٹلی چھوڑیں گے تو طبیعت خراب ہونے کا ایک انسانی ذہن ہوتا ہے کہ بھئی بری چیز چھوڑنے ٹائم لگتا ہے، اچھی چیز اختیار کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بری چیز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. دونوں طرف بھی آدمی کے لیے مشکل نظر آتی ہے. تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اس شخص نے ماشاءاللہ سے سگریٹ مکمل طور پر چھوڑ دیا اور بہت ہی نیکوکار پہلے بھی تھے اور نیکوکار بن گئے. تو معزز خواتین میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو چاہیں تو آپ سب کر سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی قربانیاں دینی پڑے گی، تھوڑی مشکلات آئے گی، تھوڑی مشقت اٹھانا پڑے گا. مگر جب آپ مشقت اٹھائیں گی تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کا راستہ ہوگا، کبھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا راستہ. بی بی فاطمہ کی کردار دیکھ لیں آپ. یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ شریعت میں جائز نہیں جائز، کرنا نہیں کرنا یہ اپنی جگہ ہوگی، مگر حضرت بی بی فاطمہ کا کردار آپ کے سامنے ہے. دن بھر حضرت علی خود روایت کرتے ہیں میں نے فاطمہ الزہرا سے زیادہ نیک اور پاک باز خاتون میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ گھر کے کام بھی کرتی، پکوان بھی ہو رہا ہے، مگر کبھی زبان پر اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تو اللہ کا ذکر ہوا کرتا. آج ہمارے پاس یہ ساری چیزیں دور ہو رہی ہیں. پہلے بچپنے میں آپ شاید دیکھے ہوں گے، میں تو دیکھا ہوں بچپنے میں میرے، کہ فجر ہو جاتی، فجر کے بعد گھر میں تلاوت قرآن کریم ہوا کرتی. جو لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے وہ کم سے کم پرانے کیسٹس آتے تھے عبد الباسط عبد الصمد کے، گھروں میں کیسٹ لگا دیا کرتے تھے، کم سے کم فجر کے بعد جو پڑھ نہیں سکتے تھے سن لیا کرتے تھے. مگر آج ہمارے پاس کہاں پر ہے؟ صبح کی تلاوت ختم ہو گئی ہے. اکثر خواتین کا، مرد کا، سبھی کا کہنا یہ ہے ان سے برکت نہیں ہے. ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں ہم. پہلے کے لوگوں کا آپ پوچھیں، اپنے والدین سے پوچھ لیں آپ، جو شاید وہ بتائیں گے تنخواہیں کم ہوتی 100 روپیے میں 800، 1000، 1500
8-10 ہزار روپے تنخواہ ہوتی، اس میں سکون سے کھا پی کے مزے میں رہتے، پراپرٹیز بنایا کرتے، شادیاں ہوتی، سب ہوتا، اچھا برا سب ہوتا، مہمان گھر آ جایا کرتے۔ آج کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، ہزاروں روپیہ، کسی کی لاکھوں میں سیلری ہے، پریشان ہے، قرضے ہے، پریشان، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے۔ یہ ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ بچے بیمار پڑ رہے ہیں، بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، بار بار پریشانیاں ہیں، یہ نقصان وہ نقصان، کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی آپ غور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ختم کر چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا ہے۔ صبح کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، جبکہ فجر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے بعد کا قرآن پڑھنا تمہارے گھروں میں خیر و برکت کا باعث بننے والا ہے۔ کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ آپ بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہوگا کچھ گھروں میں، مگر میں عمومی بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی یہاں کا تو چونکہ اسکولز وغیرہ ہیں، بچے جاتے آتے ہیں صبح، آفیسز، جابس وغیرہ۔ میں تو حیدرآباد میں دیکھ کر دنگ رہ رہا ہوں۔ میں آنے کے بعد سے حیدرآباد میں پریشان ہوں دیکھ کر کے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ رات بھر ہمارے بچے جاگ رہے ہیں، رات بھر روڈوں پہ ہے، چبوتروں پہ ہے، پولیس کو مار مار کر بھگانا پڑ رہا ہے، پھر صبح میں فجر کے وقت جا کر کے سو جا رہے ہیں۔ فجر کے بعد جو سو رہے ہیں تو پھر آپ ظہر کے بعد ہمارے پاس صبح ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں خواتین کے پاس کوئی مصروفیت، بچوں کو بھیج دیے جو سو گئے۔ ایسا پن ڈراپ سائلنس رہ رہا ہے مسلم علاقوں میں فجر کے بعد۔ اگر کوئی چوری کرنا چاہے چور، تو وہ بہترین وقت ہے چوری کرنے کا، کوئی نہیں ہے، کوئی پلٹ کر پوچھنے والا نہیں ہے مسلم علاقوں کا۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی کا باعث ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گھروں میں برکت نازل کرے تو فرمایا رات جلدی سو اور صبح جلدی اٹھو۔ اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایکسپلین کیا کیسے۔ فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتا ہے، مثال لی، کتے کی مثال دی، کتا ہے، کتا رات بھر جاگتا ہے، بھوکتے ہوئے گلیوں میں پھرتا ہے، صبح جب فجر کا وقت آتا ہے تب وہ سو جاتا ہے۔ اور وہی بکری ہے، جلدی سو جاتے ہیں، مغرب کے عشاء سے پہلے پہلے بکریاں سو جاتی ہیں، اور پھر وہ فجر کے وقت اٹھ جاتی ہیں، فجر سے پہلے پہلے بکری اور مرغی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ جو صبح جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کے یہ بانگ دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کتا ہے، کتے کو کوئی کھاتا نہیں ہے، ذبح بھی نہیں کرتے، کتے کو نہ کوئی کھا رہا نہ ذبح کر رہا، مگر اس کے باوجود کتے کی نسل بہت کم ہوتی ہے، کتے نہیں پائے جاتے، حالانکہ بچے ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک وقت میں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی جنریشن زیادہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف بکریوں کو دیکھیں آپ، ہر سال کٹ رہے ہیں، بقرعید آتا ہے، ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ہر دن ہر لمحہ ہم کھاتے پیتے ہیں، بکرا کھاتے ہیں، بکری کھاتے ہیں گوشت، اس کے باوجود برکت دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات جلد سونا اور جلد اٹھنے کی برکت اللہ نے بکریوں کے اندر رکھی ہے۔ کتا ہے، حالانکہ اس کے اندر نہیں کھایا جاتا، ذبح نہیں کیا جاتا، اس کے باوجود فرمایا کہ چونکہ وہ رات بھر جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کو دینی بنانا ہوگا۔ آپ سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کے حوالے سے آپ سے پوچھا، ایک والد آئے آ کر کے، بچوں کی تربیت کیا ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ ایک والد آئے اور آ کر کے کمپلین کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میرا حق ادا نہیں کرتا، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور میرے حق ادا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا بچے کو بلا کر لاؤ۔ وہ بچہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بھئی یہ بات صحیح ہے کہ بھئی آپ اپنے والد کا حق ادا نہیں کرتے؟ تو لڑکے نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ تو بولے کیوں؟ تو لڑکا کہنے لگا کہ کیا جیسا اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہے، کیا باپ پر بھی کوئی اولاد کے حقوق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ اے امیر المومنین بتائیے کہ اولاد کے ماں باپ پر کیا حق ہے، اولاد کے کیا، والد کے ذمے کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تو آپ دنگ ہو جائیں گے، حیرت کریں گے، معزز خواتین و طالبات آپ حیرت کریں گے حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا۔ اولاد کا حق باپ پر کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے، بھائی بچہ پیدا ہو جائے تو جو ہے اچھا کھلانا پلانا، اچھا کالج، اچھا اسکول دلانا، یہ اولاد کا حق سمجھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلا حق اولاد کا باپ پر یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے،
اچھی ماں کا انتخاب پہلا حق ہے اولاد کا. آپ ماشاءاللہ بڑے ہوں گی، جب آپ کی اولاد بچوں کی جب شادیوں کا وقت آئے گا تو آپ کی ذمہ داری جب رہے گی کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کریں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کو اچھی ماں دی جائے. ہمارے پاس خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ہمارے پاس پیسہ دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، کروفر کے بہت مالدار لوگ دیکھے جاتے ہیں، مگر دین کو فوقیت نہیں دی جاتی. یاد رکھیں، مال ہے، مال کل ختم ہو جائے گا. خوبصورتی ہے، آج ہے، کل ختم ہو جائے گی. سب چیزیں ختم ہو جائے گی، ایک چیز ہے جو ختم نہیں ہوگی، وہ آپ کی دینداری اور آپ کے اخلاق ختم نہیں ہوں گے. معزز خواتین، دینداری کو فوقیت دیں. حضرت عمر نے فرمایا پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اچھی ماں دی جائے. کیوں؟ اگر ماں بہتر ہوگی تو اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. پہلی اس کی درسگاہ ہوتی ہے کہ بچہ یا بچی اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا نکلے تو آپ کو اور آپ کے شوہر کو ویسا بننا پڑے گا جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ پیدا ہو بنے. اگر والد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھتے بیٹھے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں جاؤ جا کر کے نماز پڑھو، والد نہیں پڑھ رہے ہیں، تو بچہ زندگی بھر نمازی نہیں بنے گا. زبردستی آپ کریں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے جا کر کچھ وقت تک کے لیے پڑھ لے گا، مگر نہ اس کا دل لگے گا، نہ وہ نماز کا عادی ہوگا. جب اس کے اوپر سے وہ فورس اٹھ جائے گا تو وہ نماز چھوڑ دے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سچ بولیں تو آپ کو بھی سچ بولنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں اور بچی سے امید کریں کہ وہ سچ بولے گی، نہیں ہو سکتا یہ. اور اکثر جو ایک پرابلم جو خواتین میں ہم اکثر دیکھا جاتا ہے، چونکہ تجربہ ہوتا ہے، کئی خواتین آیا جایا کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ خاتون اپنے سسرال وغیرہ والوں کی برائی اپنے بچوں کے سامنے کرتی ہیں. ایک میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، یہ کہ ہو سکتا ہے کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں، ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ خواتین جو ہوتی ہیں اپنے سسرال والے، ننند ہو جائے، اپنے جیٹ سسرال کوئی بھی ہوتے ہیں، ان کی برائی اپنے بچوں کے سامنے کرتی ہیں. مگر یاد رکھیں اس کی وجہ سے آپ کے اپنے بچے کا کیریکٹر خراب ہو رہا ہے. آپ بچے کو غیبت کرنے کی عادت ڈال رہی ہیں، بچے کو گوسپ کرنے کی عادی بنا رہی ہیں. کل کے دن آپ کی بچی بھی آ کر کے کرے گی یہی، آپ کی بچی بھی آ کر کے یہی کام پھر اپنے آل و اولاد کے ساتھ کرے گی، تو اس کی زندگیوں سے برکت چلی جائے گی. تو ہوگا یہ کہ بھئی رشتہ داریوں میں خلیج ایک ڈفرنس رہے گا. کیا کہ اکثر یہ پریکٹیکلی چیز ہے، شاید آپ لوگ میری بات کی تائید کریں گے کہ اولاد بھی بچے ہمارے ہوتے ہیں تو ایک ننیال والوں کے ساتھ ان کا ایک رویہ ہوتا ہے، ددیال والوں کے ساتھ مختلف رویہ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بھئی دونوں میں فرق ہوگا، یقیناً ہوتا ہے، خاندان الگ الگ ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہوں گی، یقیناً ہوں گی. یہی تو میچ کرنا اور یہی تو مکس ہو کر کے رہنا، یہی گیدرنگ میں مکس ہونا، یہی تو کمال ہے. آپ اگر بچوں کے سامنے برائی کریں گے بچوں کے ددیال کی تو بچوں کا دل ددیال والوں کے لیے میلا رہے گا. ارے بھائی پھوپھی ہے تو خراب ہے، چچا ہے تو خراب ہے، چچی ہے تو خراب ہیں. میں ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں. ہم اولاد کی تربیت چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اچھے نکلے، ہماری اولاد اچھی نکلے، مگر ہم بچوں کو بٹھا کر کے ان کے سامنے برائی کریں گے تو بچے برا کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں میل اور کچیل رکھنا یہ سیکھا کرتی ہیں. اچھا ادھر طرف آپ دیکھ لیں، آپ کے بھائی وغیرہ اور ان کے سسرال یا پھر ان کی بیوی وغیرہ غلط بھی ہوگی تو آپ اس کا ذکر نہیں کرتے. تو لازمی بات ہے، بچے تو ایک سادہ ورق ہوتے ہیں، ایک سادہ سلیٹ ہے، آپ جو لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں. آپ جو لکھیں گے وہی اس کے اوپر لکھا جائے گا، آپ جو بتائیں گے بچے وہی یقین کر لیں گے. جب وہ بڑے ہوں گے، جب ان کی عمر ہوگی، عقل آئے گی، جب اچھا برا کا تمیز پیدا ہوگی، تب وہ سمجھیں گے تو اور بات ہے. مگر ایک جنرل جو ان کی جو تربیت ہوگی وہ یہی ماحول میں ہوگی. بھئی ددیال والے ہیں تھوڑا کھینچ کر رہیں گے، دادا سے تھوڑا دور، دادی سے تھوڑا دور، نانا نانی ہے بڑی محبتوں کے ساتھ رہیں گے. یہ فرق کیوں ہوگا؟ یہ ہم اپنے اندر ایک فرق پیدا ہو سکتا ہے. یہ بات میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ بولیں گے کہ بھئی رہتا بھی ہے، ساس سسر سسرال میں غلطیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، غلط. اچھا اس میں بھی پھر زیادہ تر رول جو ہے وہاں پر بھی خواتین ہوتی ہیں. آپ اب آج ہو سکتا ہے ایک بہو کے طور پر وہ برداشت کر رہی ہوں گی، کل کے دن آپ ساس بنیں گی تو وہ لیول پر آپ جا کر کے بیٹھیں گی. پھر تو معزز خواتین، آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو میں بھی غلط کرنا ضروری نہیں ہے. بھئی آپ مت کو بدلیں، ماحول کو تبدیل کریں. بھئی آپ یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی میرے ساتھ کیا کرا.
کوئی یہ نہیں کرا میں یہ کرنا بدلہ لینا ہی ضروری نہیں ہے. بابا حضور علیہ رحمہ ایک بات اکثر فرمایا کرتے، میں اپنے دروس میں بھی کہا ہوں کہ معاف کر دو، معافی چاہ لو. فرمایا زندگی کے 90% آپ کے مسائل کا حل اس 2 لفظ میں ہے. 2 لفظ ہے، معاف کر دو، معافی چاہ لو. آپ کے ساتھ کوئی برا کیا، معاف کر دو آپ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے. برا کرے کوئی آپ کے ساتھ، کوئی برا بولے، ٹھیک ہے معاف کر دئیے، آپ کیا جانے والا ہے. کوئی اگر آپ اس کو نہیں بولیں گے، جواب نہیں دیں گے تو کوئی آپ کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہو جائے گا. ایسا کوئی اللہ تعالیٰ پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ معاف کر دیئے، پھر دیکھیے سامنے والا جو ہے آپ کی اور کس قدر محبت کے ساتھ آپ کی طرف پلٹ کر آئے گا. بھئی میں نے ان کے ساتھ برا کیا، اس کے باوجود وہ مجھے معاف کرے ہیں. پہلی چیز کہ معاف کر دیں. کوئی غلط کرے، اگر آپ سے کوئی برا کام ہو گیا ہے کسی کے حوالے سے، معافی چاہ لیں ان سے، ختم ہو گئی بات. آپ کے 90% مسائل کیا دن بھر یہی ذہن میں چلتا ہے، ارے بھائی انہوں یہ کرے میرے ساتھ، میں یہ کیسا میں کیا جواب دوں، میں کیا بولوں، میں کیا ان کے ساتھ برا کروں، انہوں ایسا کرے میں میرے ساتھ میں ایسا کروں. آدمی کا یہ ذہن چلتا، آدمی ہو یا عورت ہو، سبھی کے لیے ذہن چلتا رہتا ہے. اس میں آپ کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے، آپ کا بی پی بڑھ رہا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ذہنی سکون جا رہا ہے، نمازوں میں بھی وہی خیالات آ رہے ہیں. آپ اگر یہ کانسیپٹ پر عمل کریں، معاف کر دیں، معافی چاہ لیں، ختم. آپ کے ذہن سے بوجھ اتر جائے گا. آپ کس قدر ہلکا محسوس کریں گے، تب غور کر فرمائیے. آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی. آپ کا دل جو مطمئن ہوگا نا، یاد رکھیں وہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی ہے. آپ جب اپنے دل کو ہلکا محسوس کریں کسی کے لیے تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ آپ سے راضی ہونے کی علامت ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے. تو معزز خواتین، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کریں. کیوں؟ کیونکہ اگر خاتون بہتر ہوگی تو گھر کا سارے کام بہتر ہوتے ہیں. تو پہلا کام یہ ہے کہ ماں بہتر ہو، انتخاب بہتر ہو. جب اولاد پیدا ہو جائے یا پھر پیدا ہونے کے دوران بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں، صحابیات کے واقعات کو پڑھتے رہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ کریں. جب بچے پیدا ہو جائیں تو ان کا بہترین نام رکھیں. حضرت عمر نے پوچھا تو بچے نے کہا کہ اے عمر فاروق، میرے والد نے میرے ساتھ نہیں کیا، ایک بدکار خاتون سے نکاح کیا، لوگ آج بھی مجھے اس کا طعنہ دیتے ہیں. بولے دوسرا حق کیا ہے؟ بات چونکہ والد کی ہے میں عرض کر دوں آپ کو، مکمل ہو جائے بات. تو فرمایا کہ دوسرا کیا ہے حق؟ تو فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اچھا نام رکھا جائے بچوں کا. اس میں بھی آج کل ہم لوگ بہت پیدل ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، مول صاحب ہم لوگ جو ہے یہ نام رکھنا چاہ رہے ہیں. میں بولا بھائی یہ معنی اچھے نہیں ہیں. نہیں مول صاحب، وہ فلاں پاکستانی ڈرامے میں جو ہے ایک ایکٹریس کا نام ہے، ہمیں اچھا نظر آیا اس لیے یہ نام رکھ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. وہ ہیروئن کا نام ہے، وہ ایکٹریس کا نام ہے، وہ فلاں کا نام ہے، وہ ماڈل کا نام ہے، وہ رکھ رہے ہیں. نام اچھا نظر آئے، نیا ہونا. بابا کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے نام دیجئے، نیا نام چاہیے. کچھ نام بولے بابا، تو بولے نہیں بہت یہ اولڈ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کوئی ایک نیا، بالکل نیا نام دئیے. اور 4-5 نام بولے تو بھی موصوف نہیں، طبیعت مائل نہیں ہوئی. بولے اور کچھ نیا نام. تو بابا بولے میاں ایک کام کرو، آج تک کوئی بھی نہیں رکھے، آئٹم بم رکھ لو نام. کوئی بھی نہیں رکھے آج تک نام، کوئی بھی مسلمانوں میں آئٹم بم نام کس کا بھی نہیں، آپ لے آ کے رکھ لو. تو ہمارے پاس بھی ایک نیا ایک ٹرینڈ چل پڑا. نہیں مرد ہو یا خواتین ہو دونوں بھی اس میں شامل ہیں. بولے نام نیا رہنا، معنی نہیں دیکھے جا رہے ہیں. علیزہ، ایسے بے تکے نام ہے جس کا کوئی علیشہ، کوئی ایسا معنی نہیں ہے، کوئی خاص معنویت نہیں ہے. نام کی بڑی اہمیت ہے. اچھے نام کی اچھی برکتیں آتی ہیں. صحابیات کے نام رکھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے کئی القابات ہیں، تقریباً 100 سے زائد القابات ہیں. ان القابات میں سے نام رکھیں. زکیہ، طاہرہ، طیبہ، بتول، زہرا، کئی نام ہیں آپ کے، اس میں سے رکھیں. ازواج مطہرات کے نام رکھیں یا پھر کوئی اور نام ہے، بہترین نام رکھا جائے. وہ نام کی برکت اور خاصیت آتی ہے. برے نام رکھیں گے تو برے خصلتیں پیدا ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ میرے والد نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، العجل رکھا. العجل کہتے ہیں کہ اونٹ کا جو سوکھا ہوا گوبر ہوتا ہے وہ معنی ہوتے ہیں. تو بولے پھر تیسرا، بولے اولاد کی تربیت کرنا. فرمایا کہ وہ بھی میرے والد نے نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا بس ایسے ہی. ٹھیک ہے. کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ہے. آپ فرمایا کرتے کہ میاں تمہارے ذمے 2 لوگوں کی تربیت کرنا ہے. بولے کون؟ بولے ایک تو خود اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے. فرمایا دوسرے وہ جو زندہ ماں باپ کی یتیم اولاد ہیں.
یعنی ماں باپ زندہ ہے مگر انہوں نے تربیت نہیں کی، تو فرماتے ہیں کہ وہ اولاد ایسی ہے در حقیقت کہ وہ یتیم ہے. اولاد ماں باپ ہیں مگر تربیت نہیں کیے ہیں، بس بچے ہیں، چل رہا ہے، پرورش ہو جا رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے. فرمایا کہ زندہ ماں باپ کے یتیم اولاد کی بھی تربیت آپ کے ذمہ ہے. تو معزز خواتین، جب بچے پیدا ہو جائیں اچھا نام رکھا جائے، اور جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا باتیں گانے وغیرہ نہ سنے جائیں، بلکہ کوئی اللہ کا ذکر کیا جائے. جب وہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا جائے، نعتیں پڑھی جائے. کیوں؟ کیونکہ ماڈرن ریسرچ کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے. آپ کبھی غور فرمائے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کچھ وقفے کے بعد وہ رینگنا شروع کرتا، چلنا شروع کرتا، مگر بولتا بہت دنوں کے بعد ہے. کیوں؟ بچہ کھاتا ہے، پیدا ہونے کے دن کھانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، مگر بول نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، لڑکا بچہ یا بچی جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ذہن بالکل خالی رہتا ہے، ایمٹی مائنڈ لے کر کے وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو میموری ہے بالکل کلین ہوتی ہے. اور ہوتا کیا ہے، جب بچے بات سنتے ہیں، آپ بچہ لیٹا ہوا ہے آپ کی پہلو میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے. وہ آپ کا بچہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ سنتا ہے، اپنی میموری میں سیو کرتا ہے. جو ماحول اطراف سنا جا رہا ہے، اچھی بات سنے گا، اچھی بات ذہن میں رہے گی، گالیاں سنے گا، گالیاں یاد ذہن میں آئے گی اس کے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی سکھاتے نہیں، نہ ماں بٹھا کے سکھاتی ہے بیٹا یہ گالی ہے، نہ باپ بولتا ہے بیٹا یہ گالی ہے، دیکھو سیکھو. بچے کو کیسا آتی ہے؟ جو ماحول اطراف کا جو سنتا ہے نا، اس کا اثر ذہن پر پڑتا ہے اس کے. تو بچے کی جب میموری فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بولنے لگتا ہے. تو معزز خواتین، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، سن نہیں سکتا، جو چاہے بولیں، جو چاہے کریں، کچھ نہیں فرق ہوتا. یاد رکھیں بچہ سارا آبزرو کرتا ہے اور اس کے ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ النقش فی الحجر العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپنے میں سیکھی ہوئی چیز ایسی ہے جیسے پتھر پر لکھا ہوا ایک نقش ہوتا ہے. تو معزز خواتین، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب ابھی بول نہیں سکتے، شیرخوار ہے، ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت ہو، اچھی باتیں ہوں، ان کے کانوں تک پہنچے، جو پہلی بات پہنچے وہ اچھی بات پہنچے. پھر جب بچے جب بولنے لگ جائیں تو کوشش کریں کہ وہ پہلے جو الفاظ نکالیں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ذکر، اللہ کا ذکر ہو، حبیب پاک کی نعتیں ہوں، وہ بچے کہنے لگیں تو اس سے برکتیں ان کی زندگی میں پڑے گی. جب وہ اسکول وغیرہ جانے لگیں تو آپ ان کی یہ دیکھیں کہ آپ وہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو کیا سیکھ رہے ہیں. پڑھیں گے تو آپ کو بکس میں تو مل جائے گا، ہوم ورک یہ ہے، یہ کرے مل جائے گا آپ کو، مگر یہ دیکھیں کہ آپ بچہ اسکول میں ماحول سے کیا سیکھ رہا ہے، دوستوں سے کیا سیکھ رہا ہے. بچہ بچپنا جب رہتا ہے، چھوٹا جب تک رہتا ہے، وہ ماں کی گود سے اترنا نہیں چاہتا. کب تک؟ 6-7 سال کی عمر تک بچہ ماں سے جدا نہیں ہوتا. اب بچے ہیں آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بچے ہل نہیں رہے ہیں، حالانکہ والد ہیں بعض اندر بیٹھے ہوئے، مگر وہ ماں کے ساتھ بیٹھنے میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ماں سے ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، ماں سے ان کی ایک خاص نسبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتا ہے. تو معزز خواتین، یہ عمر میں بچے اور بچیاں آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، تو آپ وہ سکھائیں جو اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں، دینداری سکھائیں. اور بچے، میں نے غالباً کوئی ہمارے خواتین میں سے آئے تھے اویس صاحب کی فیملی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بچے جب 5 سال 4 یا 5 سال جب سے سمجھ شروع کرتے ہیں، تب سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک بچوں میں ایک ایڈونچرس لائف اور ان کے اندر ایک ایڈونچرس کی طرف راغب ہوتے ہیں. وہ بھائی سب بچے دیکھیں گے آپ، ارے بھائی یہ کارٹون ہے، یہ اسپائڈر مین ہے، یہ بیڈمنٹن ہے، یہ فلاں ہے، یہ کارٹونز کیا ہے، بچے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور دیکھیے آپ، جتنی دنیا بھر میں انگریزوں کے پاس بھی جو بنایا جاتا ہے کارٹون، بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. بڑوں کے لیے پھر موویز فلمز وغیرہ بنائیں گے، بچوں کے لیے کارٹون. بچے کیا ہے، یہ عمر میں تو ایک عجیب چیزوں کی طرف، یعنی ایک اسٹرینج تھنگ جو ہو سکتی ہے، کوئی ہوا میں اڑ جا رہا، کوئی دیواروں پہ چڑھ جا رہا، کوئی ایسے کر رہا، یہ بچے پسند کرتے ہیں، یہ بچوں کی پسند ہوتی ہے، یہ ایڈونچرس کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو یہ عمر میں یعنی 4 سے 5 سال سے لے کر کے 10 سال تک ان بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائیں،
کیونکہ ان کی ذہن ایڈونچرس کی طرف جاتی ہے. حالانکہ معجزہ کوئی ایڈونچرس نہیں ہے, وہ تو حقیقت ہے, مگر ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات, زندگی, معجزات پتہ چل جائیں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت پیدا ہو جائے گی. بڑے ہوتے ہی بچے جو ہے کوئی اہل حدیث بن جا رہا, کوئی تبلیغی بن جا رہا, کوئی ادھر چلے جا رہا, کوئی ادھر, ہم لوگ پریشان. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچپنے میں بچے کو سکھایا نہیں. دوسری چیز, کوئی دین کی محافل میں نہیں لے جاتے ہیں, تو نہیں لے جانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بچے نہ ان کو دین کچھ نہیں پتہ. جب ان کے نزدیک کوئی نئی بات سنتے ہیں کوئی نئے لوگوں سے تو ان کو لگتا ہے یہ بات بہت اچھی ہے, بھائی بہت صحیح بات ہے, بالکل وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو معزز خواتین, جب بچے چھوٹے 10 سال کی عمر تک بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ جو سکھانا چاہتے ہیں سکھا سکتے ہیں. دینداری سکھائیں, صحابیات کے, صحابہ کے واقعات سکھائیں. اور چونکہ اب آج کا ایڈوانس موجودہ دور ہے جس میں ترقی ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کامن اور عام ہو گیا ہے, موبائلز وغیرہ جو ہے آپ کامن ہو گئی ہے بچوں کے ہاتھ میں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ چھڑا نہیں سکتے. پہلے ہم کہتے تھے کہ بھئی بچوں کو نہ دیں, مگر اب چونکہ کووڈ کے بعد سے تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری اور دوہری ہو گئی ہے. اب ہو گیا یہ, اکثر جو میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, بچے اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی کہاں, ماں باپ کے سامنے نہیں, اپنے روم میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماں اپنے موبائل میں ہے, والد اپنے موبائل میں ہے, ہر کوئی بزی ہے, کوئی آواز پکارا نہیں ہے گھر میں, بالکل سائلنٹ ہے ماحول, کوئی آواز نہیں ہے, کوئی پکارا نہیں ہے. ماں اپنے موبائل میں, والد اپنے موبائل میں, بچی اپنے موبائل میں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بچے سکون سے, بھائی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہے, بچے خاموش ہے. یہ خاموشی آپ کی نسل کو تباہ کر رہی ہے. یاد رکھیں, یہ خاموشی, بچہ ہے بھائی تھوڑا کام ہے, کام کرنا ہے, بچے کو موبائل دے کر کے بٹھا دیں گے, نہیں. یاد رکھیں کہ آپ بچے کو برائی کی طرف آپ خود دے رہے ہیں. لو بھائی لے کر کے, آپ بولیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے میں ایک لگا کر دی, بچہ کہاں پر رکنے والا ہے, وہاں پر ختم ہوگا, دوسرا جائے گا, تیسرا جائے گا, جاتے ہی جاتے ہیں وہ. جب آپ آدھے گھنٹے کے بعد جا کر ہسٹری میں دیکھیے بچہ یا بچی کتنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا, تب آپ جا کر کے دیکھیں. تو یاد رکھیں بچوں کو برداشت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا دقت ہوگی, بچہ ستائے گا, بچے کی 4 باتیں آپ کو سننا پڑے گا, آپ کو 4 باتیں سنانی پڑے گی, ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے گا, مارنا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے آپ وہ برداشت کر لیں. اس سے آپ کی تربیت ہوگی اور بچے آپ سے کچھ سیکھیں گے. آپ کی بجائے وہ انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہے, تو وہ جو اچھا برا جو بھی سیکھ رہا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ رہا ہے, آپ کے ذریعے سے نہیں سیکھ رہا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور دوسری چیز اس حوالے سے, آپ بچے کو اگر موبائل دے بھی رہے ہیں تو اس پر آئی ڈی اور لاگ ان وغیرہ اپنے کنٹرول میں رکھیں. اس کی میل آئی ڈی جو ہوگی, پاسورڈ جو ہوگا, آپ کنٹرول میں رکھیں. یا اپنے شوہر, پتہ تو چلے کہ بچہ دیکھ کیا رہا ہے, چیک تو کریں کہ کس سے بات کر رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے. بچے یہ سمجھ رہے ہیں ماں باپ کہ بھئی ٹھیک ہے بچہ مصروف ہوگا, وہ کہے گا نہیں میں تو پڑھائی کا کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میں جو ہے اچھی چیز دیکھ رہا ہوں, قرآن سن رہا ہوں, قرآن. وہ تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے تو بتانے کے لیے ہوگا, آپ کے پیچھے جاتے ہی کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا ہوگا آپ دیکھیے. اس سے ہوگا کیا, آپ کی اولاد میں سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. شرم و حیا کوئی لڑکیوں کا زیور نہیں ہے, گہنا نہیں ہے کہ پہن لے تو لڑکیوں کے لیے خاص نہیں ہے, لڑکوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا لڑکیوں کے لیے ہے. حیا, پردہ, حیا, شرم یہ صرف لڑکیوں کے لیے خاص نہیں ہے, لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دراصل کیا ہے, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. جب تک کہ حیا ہے ایمان رہتا ہے, جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں فرمایا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جو ہے بڑے شرمیلے ہیں. آج ہمارے پاس بھی کسی کو تانا دیا, نہیں انہوں بڑے شرمیلے ہے, بڑے شائی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں اکثر. تو فرمایا کہ ان کو شرم و حیا کے ساتھ رہنے دو, یہ ایک ایمان کا حصہ ہے. اور فرمایا جب تک کہ وہ ہے ایمان ہے, جب وہ چلا جائے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو آج ہم جو بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, برے چیزیں سن رہے ہیں, اس سے ہمارا شرم و حیا کا لیول کم ہو رہا ہے. شرم و حیا کا لیول کم ہونا مطلب کیا ہے, یہ ہے کہ آدمی کوئی برا کام کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرے, کھلے عام کوئی بری بات کہے, برا کام کرے تو سمجھ جائیں شرم و حیا ختم ہو رہی ہے. شرم و حیا مطلب کوئی خاص پرٹیکولرلی کوئی لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, ڈریسنگ سینس کے حوالے سے یا پھر پردے وغیرہ, اسی کا نام شرم و حیا نہیں ہے. کوئی بھی گناہ آپ کرتے وقت آپ کو شرم محسوس نہ ہو,
آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف نہ ہو، سمجھ جائیں کہ یہ حیا ختم ہونے کی علامت ہے۔ اس کا نام حیا ہے، اس کا نام حیاداری ہے، اور اسی کا نام شرم و حیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کا بچہ یا بچی تھوڑا بڑے ہونے لگے تو معزز خواتین ان کے دوست بن جائیے، ان کے ماں باپ سے زیادہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اب ان کے ہمراز بنیے۔ کوئی اگر ان کی بری عادت آپ کو نظر آئے، بھئی کوئی بری چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ بس خالی صرف چھڑانے کے پیچھے نہ لگ جائیں، اس کا آلٹرنیٹ سوچیں۔ بھئی ایک بری عادت آ گئی ہے بچے میں، غلط بات غلط کام کر رہا ہے بچہ یا بچی، تو آپ صرف یہ نہیں بیٹے یہ چھوڑ دو، نہیں ہوگا، انسانی فطرت ہے کہ نہیں چھوٹ سکتی وہ عادت، اس کو کوئی اچھی چیز اچھی عادت کے ذریعے سے آپ اس کو تبدیل کروائیں، کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ بتائیں، بیٹے یہ بات غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کی بجائے یہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری نظر آئے تو فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے فوری غصے میں آ کر مار توڑ کر دیے، بیلٹ سے مار دیے، کچھ بھی کر دیے، تھوڑا غصے کا اظہار کرے اور سمجھ جائیں کہ بھئی یہ بات ختم ہو گئی، بچہ چھوڑ دیا ہے، بچی چھوڑ دی، ضد پیدا ہوگی، اس سے ضد پیدا ہوگی، ہر دو طرف ضد پیدا ہوگی۔ آپ اس کو غور کریں کہ بھئی یہ آئی عادت تو کیسے آئی، اس کو چھڑایا جائے تو کیسے چھڑایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھیں، کاؤنسلنگ کریں، ان سے بات کریں۔ آج ماں باپ کے پاس اولاد کو دینے کے لیے سب سے اہم چیز جو نہیں ہے وہ وقت نہیں ہے، بات نہیں کرنا ہے بیٹھ کر اولاد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے کچھ ہے بچے، ٹھیک ہے بھائی بچوں کو ٹھیک ہے ضروریات پکوان کر دیے، ان کو کھلا دیے، ان کو پلا دیے، یہ آپ کی ذمہ داری صرف نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ آپ سے پوچھے گا یہ، نہ آپ کے ہسبینڈ سے پوچھے گا کہ آپ نے بچوں کو ہائی فائی کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، 5 اسٹار میں کھلائے نہیں کھلائے، باہر پیزا وغیرہ برگر کھلائے نہیں کھلائے، نہیں پوچھے گا آپ سے۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو ہائی فائی موبائلز دلوائے یا ٹیبز دلوائے یا ٹیب دلوائے، لیپ ٹاپ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ برانڈڈ کپڑے، آج کل ایک جنون چڑھ گیا ہمارے لوگوں میں، برانڈ برانڈ برانڈ، بچوں میں بھی، نوجوان بچوں میں، یہ فلاں برانڈ ہے فلاں برانڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ آپ اندر اپنے آپ میں نیکی کر کر کے آپ خود ایک اللہ کی نظر میں برانڈ بن سکتے ہیں، آپ خود ایک برانڈ بنے نیک کام کرتے ہوئے، نیک راستے میں جا کے۔ تو معزز خواتین اکثر یہی ہو رہا ہے کہ بھئی اچھے کپڑے پہنا دینا، اچھا کھانا کھلا دینا، اچھی وے آف لائف، اچھا علم دے دینا، یہ دین نہیں ہے۔ آپ سے کل قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ برانڈڈ کپڑے پہنائے نہیں پہنائے، برانڈڈ کھانے کھلوائے نہیں کھلائے، فون دلائے نہیں دلائے، آئی فون دلائے نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ آپ کے بچوں کی تربیت صحیح کرے یا نہیں کرے، ان کو اخلاق سکھائے یا نہیں سکھائے، ان کو کردار سکھائے یا نہیں سکھائے، ان کو شرم و حیا، نمازی بنائے یا نہیں بنائے، حبیب پاک کا عاشق بنائے یا نہیں بنائے، یہ آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ اس پر آپ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشکل ہوگی، اولاد بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخالفت کرے، بولیں گے بھئی یہ کیا ہے، یہ ہر وقت ٹوک رہے ہیں، ٹوکیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اچھے انداز میں، 4 کے سامنے نہ ٹوکیں۔ اگر بچہ کوئی غلط کام کرا آپ کا بچی، تو 4 کے سامنے نہ ٹوکیں، اس سے جو ہے ضد پیدا ہوتی ہے، ان کی انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہر ایک کے اندر انانیت ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر ایگو ہوتا ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا کام دیکھے، بچہ کوئی دستر پر غلط کام کرا، تو اس کو بہتر انداز میں، بھئی بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، آپ وہ نہ دے کر کوئی دوسری چیز جو اس کے کھانے کی ہے وہ دے دیا کریں۔ پھر اس کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھائے، بیٹے دیکھو یہ کام ایسا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہیبٹ ہے، یہ بری بات ہے، یہ برے اخلاق ہے۔ تنہائی میں آپ اس کو توجہ دلائیں اور وہ سمجھے گا، ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ میرے ہمدرد ہے۔ اگر اس کے آپ اپنے طور پر دیکھ لیں، اگر آپ کوئی غلط کام کریں، اگر آپ کے شوہر یا کوئی اور آپ کے کوئی ٹیچر کلاس میں ساری کلاس کے سامنے آپ کو کہہ دے بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا باتیں کر دے، تو آپ کو ہرٹ ہوتا ہے، آپ وہ ٹیچر سے ان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بچے میں ہوتا ہے یہ۔ جب کوئی برا کام دیکھیں تو ان کو تنہائی میں لے جائیں، لے جا کر کے اچھی سے تربیت کریں، دیکھو بیٹے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ تربیت اس کو کہتے ہیں۔ تعلیم اور شے ہے، تربیت اور شے ہے۔ ہمارے پاس اب ہم جو موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں، تعلیم کی وجہ سے کئی بچیاں دین سے دور ہو جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ پڑھائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بچے بدعقیدہ ہو جا رہے ہیں، بھئی یہ کہاں پر ہے، فاتحہ دلانا کہاں ہے، یہ ماننا کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ اس پر بھی بہت زیادہ ماں، خاص طور پہ ماں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر دنیا کیسے بھی گزر جائے گی، مگر قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہی کام آنے والی ہے۔ آپ کا پیسہ، مال، دولت، خوبصورتی، اولاد، ماں باپ، شوہر، سب قبر کے باہر ہے۔
قبر کے اندر ایک ہی ذات آنے والی ہے، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا مال چھوڑ کر آئے، کیا کرے کیا نہیں کرے، پوچھا جائے گا اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہو، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ حبیب پاک وہاں بھی ہے تو حبیب پاک کام آنے والے ہیں۔ جب ہمارا دم جا رہا ہوگا آخر وقت بھی نزا کے وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور وہی مدد فرمانے والے ہیں اللہ کی مدد اذن سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی مرضی سے۔ قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، تو معزز خواتین اپنے بچوں کو حبیب پاک کا سچا عاشق اور پکا محب بنائیں، ان کو سچی محبت سکھائے۔ ایک خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہوگا، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں، اگر کچھ آپ کے اس حوالے سے سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وقت چونکہ وعدے کے مطابق وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے جو ابو جہل کی غلام تھی، باندی تھی، گرفتار کر لیا، ایمان لے آئی تو کہنے لگے کہ ایمان چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ میں بہت بری سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے مگر آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت سمیہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، ایک ہاتھ کو ایک رسی باندھی گئی، ایک گھوڑا یا اونٹ کو باندھ کر ایک سمت میں ٹھہرا دیا گیا، دوسرے ہاتھ پر دوسری رسی باندھی گئی، دوسرے جانور کو باندھ دیا گیا، پیر کو ایک رسی باندھی گئی، ایک جانور کو باندھ کر کے دور فورتھ کارنر میں ٹھہرایا گیا، ایک اور پیر کو رسی باندھ کر کے الگ اندر تھرڈ اور فورتھ کارنر، یعنی 4 مختلف ڈائریکشنز میں 4 جانوروں کو ٹھہرایا گیا رسی باندھ کر کے، اور ان جانوروں کو مارا گیا اور آگ لگا کر کے جو کپڑا تھا کپڑے کو آگ لگا کر کے جانوروں کے پاس پھینکا گیا۔ لازمی بات ہے، جانور بدکتا ہے، گھوڑا ہے، آگ لگا کر کے آپ چھوڑو بھاگتا ہے وہ۔ تو معزز خواتین 4 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں 4 جانور بھاگ گئے، اور حضرت سمیہ کے جسم کے 4 مختلف پرخچے بن کر کے الگ الگ ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے یہ برداشت کیا، کیوں؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ فرمایا دنیا جاتی ہے جائے، جان جاتی ہے جائے، مگر کریم میرے آقا کریم علیہ السلام مجھ سے راضی ہو جائیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک اور خاتون ہے، جنگ احد کا موقع ہے، بھگدڑ ہو گئی، اس میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ خاتون مدینہ پاک سے نکلتی ہے، حضرت عمارہ، ام عمارہ غالباً نام آتا ہے ان کا، وہ بھاگتی ہوئی مدینہ پاک سے جا رہی ہے۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، ملے تو پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے سنو کہ تمہارے والد جو اس جنگ میں تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ، خاتون کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ آپ اس خاتون کے، اس صحابیہ کے ایمان اور محبت پر آپ اندازہ لگائیے۔ کہتی ہے کہ مجھے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتائیں کہ میرے حبیب پاک کیسے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، مگر اس کے دل کو چین اور قرار نہ آیا۔ وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے احد کے میدان کی، مدینہ پاک سے احد پیدل بھاگ رہی ہوں۔ دوسرا شخص ملتا ہے، پوچھتی ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے۔ اس نے انا للہ پڑھا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تیسری منزل پر اسے بتایا جاتا ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ حبیب پاک صحیح سالم ہے، سلامت ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ پھر بھی دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی میدان احد تک پہنچتی ہے۔ جب وہ میدان احد میں پہنچتی ہے، جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو زار و خطار اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت ہے تو سب غم گوارا ہے، آپ سلامت ہے تو سب، بیٹا گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، شوہر گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، اولاد گئی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ سلامت ہے تو مجھے ہر غم گوارا ہے۔ تو معزز خواتین اپنی اولاد کو سچا اور پکا عاشق بنائیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سکھائیں۔ یہی ایمان ہے کہ آپ کو کچھ وقفے کے لیے بتلایا جائے گا، نہیں بھائی ٹھیک ہے آپ قرآن کریم جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کو تبلیغ کے لیے جانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہے، پہلا کام ہے حبیب پاک کے عاشق رہنا، سنی باقی رہنا، یہ سب سے بڑا اہم کام ہے۔ سنی ہے تو سب کام آنے والا ہے، ایمان ہے، عشق و محبت ہے تو سب کام آنے والا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سارا کا سارا ضائع اور بیکار جانے والا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے باری تعالیٰ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما، ان کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جب تک جییں اسلام پر جییں مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی بنا دے اور ہمیں دین پر پکا اور سچا عاشق بنا دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہماری جتنی خواتین بہنیں وغیرہ یہاں تشریف لائی ہیں باری تعالیٰ ان کے گھروں میں، زندگیوں میں، اعمال میں خیر و برکت عطا فرما۔ ان تمام کو باری تعالیٰ اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ان کو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پکا اور سچا غلام اور ان کا عاشق بنا، اور ان کے اسوے پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو باری تعالیٰ صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، متقین کا امام بنا، ان کو اچھی صحبتیں، اچھے عادات اور اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے والدین کی عمر دراز فرما، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے باری تعالیٰ جب تک یہ اسلام پر یہ مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔ اگر کچھ سوال ہے کسی کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔